تھوڑا سا مجھے وقت دلا دیجیے کہ کچھ مدت کے بعد میں اس کا قرض ادا کروں. البتہ روایت کہتی ہے قبل اس کے کہ وہ کچھ بیان کریں، چونکہ اصحاب امام حسین تشریف فرمائیں. مولا کہتے ہیں کاغذ قلم دو، جو تمہیں کہنا ہے وہ لکھ کر دو تاکہ تمہارا یہ بات ہر انسان کے کان تک نہ پہنچے. عزت نفس کی حفاظت کا درس دیا ہے سید الشہداء نے. اس نے لکھا ہے مولا مہلت دلا دیجیے. جب امام نے پڑھا کہ اسے چند دنوں کی مہلت چاہیے تو روایت کہتی ہے مولا نے اسے پیسے دی اور کہا اتنے پیسے قرض کے ادا کرنا، باقی پیسے سے اپنے ضروریات زندگی کو فراہم کرنا. اور پھر مولا نے جو تاکید کی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ ہی جائے کسی کی مانگنے تو ہر کسی کے سامنے اپنے دست سوال کو مت پھیلانا، بلکہ 3 شرطیں مولا امام حسین نے بیان فرمائی ہیں. اگر مانگنا ہی پڑے اپنے جیسے انسانوں سے تو دین اس سے مانگنا جو دیندار کچھ فصلی ہوتے ہیں، 2 مہینے 8 دن، بعض شعراء، بعض خطبہ، بعض اوریٹرز کی طرح کہ 2 مہینے 8 دن تو ان کا دین حسینی دین ہوتا ہے. مجلسیں پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، سلام پڑھتی ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں. لیکن جہاں لوگ خط مذہبی فضا ان کے یہاں ختم ہو جاتی ہے. قرآن مجید کے سورہ شعراء میں مالک کہتا ہے وہ ہر وادی کے مسافر ہیں، جہاں موقع ملے، جو اسٹیج مل جائے، ہر جگہ وہ منہ بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کی. دین کا مطلب کیا ہے؟ جب امیر المؤمنین کو پیغمبر خاتم نے شہادت کی بشارت دی ہے، امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا دیکھ لوں گا کہ کون مجھے ضربت لگائے گا. اور اس جب مجھے سے جوان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ آپ کے مقابلے کے لیے فلاں صاحب کھڑے ہوئے ہیں، فلاں جوان کھڑا ہوا ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم بھی سید زادے ہیں، ہمارا بھی خون گرم ہے، ہم بھی جوان ہیں، فوراً یہ کہنے میں دیکھ لیں گے اس کے اندر کتنی ہمت ہے. لیکن جانب قربان جائیں امیر المؤمنین کیا معرفت رب ہے، کیا پروردگار سے شوق ملاقات ہے. شہداء کربلا کے لیے اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنی موت میں غرق ہو چکے تھے، وہ اپنے وجود کو راہ خدا میں قربان کر چکے تھے. امام امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ لوں گا، بلکہ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ بتائیے جس وقت میرے سر پر ضربت لگے گی کیا میرا دین صحیح و سالم ہوگا. دین کی پاسبانی. جناب ابوالفضل العباس میدان کربلا جو رجس پڑھتے کیا کہتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اگر تم ہمارے دائیں بازو کو قلم بھی کر دو، خدا کی قسم میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں، کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. لہٰذا دین کی پابندی شرط ہے. تو عزیزان گرامی بغیر دین کی پابندی کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بسا اوقات قرض لینا پڑتا ہے اپنے ہی جیسوں سے. امام حسین کہتے ہیں ہر کسی کے سامنے اپنے دستے سوال پڑتے ہیں. کاسہ گدائی لے کر جانا ہے تو دینداروں کو تلاش کرو کہ اگر وہ تمہیں نہ دے سکے تو تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے خدایا اس بندے مومن کی مشکل کو برطرف کرے. پھر مولا فرماتے ہیں او مروتین، اگر مانگنا ہی پڑے تو اس سے مانگو جو جوان مرد ہو، جو اپنے پاکٹ سے نکال کر کے تمہاری مدد نہ کر سکے تو کم سے کم انگلی تھام کر اس ادارے تک پہنچا دے جہاں سے تمہاری مشکل دور ہو جائے. پھر فرمایا اور حسابین، اگر مانگنا ہی پڑے تو اس سے مانگو جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو، جس کا نسل خاندان قوم قبیلہ اچھا ہو. اب انصاف سے بتائیے اگر ہم جیسوں کو مانگنا پڑے تو کیا ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے دست سوال کو پھیلائیں گے؟ نہ ان سے بڑا کوئی دیندار گھرانا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی جوامت گھرانا ہے، نہ ان سے بڑا کوئی حسب و نسب والا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ 14 صدیوں سے بیکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا. صلوات دیجیے گا. تو عزیزان گرامی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ پروردگار سفر زیارت نصیب ہے. کیا فرمایا وَإِتْيَانُهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن پر امام حسین کی زیارت مفترض یعنی واجب ہے. لیکن کون سا مومن؟ فرق ہے، محب اور مومن میں فرق ہے. اس کی وضاحت کی ہے. مثلا آپ فرض کیجئے مثال کے طور پر احمد ابن حنبل 1200 سال پہلے کتابیں لکھ کر گئے ہیں. بعض بزرگ علماء اہل سنت ایسے گزرے جنہوں نے 1000 سال پہلے امیر المؤمنین کی شان میں کتابیں لکھی ہیں. کیا وہ شیعہ ہیں؟ وہ محب اور شیعہ میں فرق ہے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟
جو آثار اہل بیت اطہار کا اتباع کرنے والا ہو. آنے والی ہے تاریخ شہادت امام عسکری کی. روایت کیا کہتی ہے؟ سامرہ کی سرزمین پر دور حکومت عباسی میں ایک چور کو پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے, اور چوری بھی اس نے معمولی دکان پر نہیں کی, چوری کی ہے اس نے جویلرس کی دکان پر پہنچنے کے بعد, جویلری کی دکان, صرافے کی دکان. اسے پکڑا گیا, حاکم وقت کے پاس لایا گیا. حاکم وقت کے پاس جب لایا گیا تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری کا شیعہ ہوں. اب ذرا سی نرمی پیدا ہوئی اس حاکم کے یہاں کہ اگر امام کا شیعہ ہے لے کر چلتے ہیں. پہنچا امام عسکری کی خدمت میں. فرزند رسول یہ چور ہے, اس نے فلاں جگہ چوری کی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں امام عسکری کا شیعہ ہوں. جب مولا نے ماجرا سنا تو مولا کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ اور اس قسم کا گناہ انجام دے, شیعہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین مولا فرماتے ہیں ممکن ہے جنت ایک حبشی غلام کو ملے, لیکن کیسا غلام؟ حبش کا رہنے والا سیاہ پوست جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. اور ممکن ہے کہ ایک انسان جو سید زادہ ہے, قرشی سید ہے, چونکہ اس نے معصیت پروردگار ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ قرار پائے. لہذا کبھی حسب و نسب قوم قبیلے پر ہمیں فخر نہیں کرنا ہے کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے امام باقر فرماتے ہیں من اطاع اللہ فہو لنا ولی ومن عصى اللہ فہو لنا عدو. جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ہمارا دوستدار ہے, وہ ہمارا محب ہے, وہ ہمارا شیعہ ہے, وہ ہمارا واقعی چاہنے والا ہے. لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن ہے. میرا کو معیار ایمان کا کیا ہے کہ انسان نقش کف پائے امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین پر اپنے قدم اٹھانے والا ہو. کس مومن پر زیارت امام حسین فرض ہے؟ یقر للحسین بالامامۃ من اللہ, جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ یہ امامت کا عہدہ, یہ امامت کا منصب اللہ کی جانب سے امام حسین تک پہنچائے. اور یہی فرق ہے ہم میں اور دیگر مکاتب فکر میں کہ ہم امامت کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے خلافت کو اپنی جانب سے قائم کیا اور اپنے خود ساختہ خلفاء کی خلافت کو قبول کیا. عزیزان گرامی بڑی فضیلت ہے. اب آپ سوچئے پیغمبر خاتم کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہمارے مکتب نے, ہمارے مذہب نے, ہمارے دین کے تعلیمات نے, نبی اور آل نبی علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ تم صلہ رحم کرو. صلہ رحم کرو کیا مطلب؟ یعنی اپنے قرابت داروں کے یہاں رفت و آمد رکھو. مزاورہ کا لفظ آیا ہے, آتے جاتے رہو تاکہ قدرتیں ختم ہو, نفرتیں ختم ہو, محبتیں پروان چڑھیں. اور یقین جانیے آج جو ہمارے سماج میں جوانوں کی شادی پر وقت نہیں ہو رہی ہے, آج جو طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, آج جو گھریلو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آج جو بہت سارے فائنینشیل مسائل ہیں, کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک راز یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرابت داروں سے محبت چھوڑ دی. مل تو ہیں لیکن وہ ملنا کیسے ہوتا ہے؟ اوپری دل سے, صرف فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے, صرف اور صرف اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی. ان مسائل کے پیش نظر بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا شروع کر دیں, رفت و آمد شروع کر دیں. البتہ رفت و آمد کا مطلب یہ ہے کہ دینی حدود کے ساتھ. ایسا نہ ہو محرم و نامحرم کا فرق کر جائے, ملزا پڑھ کر گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے. نہیں, محرم محرم ہے, نہ محرم بہرحال نامحرم. تو اگر ایک صلہ رحم کا اتنا ثواب ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر طولانی ہوتی ہے, یہ دنیاوی رشتہ داریاں ہیں جس کے لیے اتنی تاکید ہے کہ آپس میں ملتے جلتے رہو, تو وہ الہی رشتہ داریاں جس کا رشتہ مالک نے قائم کیا ہے. نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو نبی اور اولاد نبی سے اگر صلہ رحم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو کہاں پہنچانا ہوگا؟ اپنے آپ کو ان کی مقدس بارگاہوں تک, تاکہ ہم جا کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا رشتہ عمیق ہے رسول اور آل رسول علیہ السلام سے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں, ابھی حال ہی میں فتنہ ہوا, عراق کی سرزمین پر مسائل کھڑے ہو گئے, لوگ پریشان تھے کہ ہوگا تو کیا ہوگا, لیکن جن کو یقین تھا ذات خدا پر, جن کو نظام مرجعیت قبول تھا, ان کو بھروسہ تھا کہ فتنہ بھی گزشتہ فتنوں کی طرح ختم ہو جائے گا. تو آخر کربلا کو کیوں ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, کربلا جانے والا تفریق نہیں. آپ سوچیے دنیا میں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں بغیر برائے اتنی بڑی تعداد میں لوگ چلے جائیں؟ آج میں اپنے ہاتھی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا
ہم نے شمار کرنا چاہا تو لوگوں کو ہم چند منٹ شمار نہیں کر سکے، شمار نہیں کر سکے کہ کتنے افراد جا رہے ہیں. یہ تو کہنے کو ہے کہ 800 فلائٹ نجف میں آ رہی ہے، بغداد میں آ رہی ہے، 2 کروڑ افراد پہنچ چکے ہیں کل کی تاریخ تک، اور اب ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے. یہ ریکارڈ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ محبت امام حسین کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جسے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ امام حسین کی محبت میں لوگ پروانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیوں کربلا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، کربلا جانے والا تفریح کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ کربلا جانے والا جاتا ہے اپنے ساتھ جذبہ ایثار کو لانے کے لیے، جذبہ فداکاری کو لانے کے لیے. جب کربلا سے واپس آتا ہے تو شجاعت کے دروس لے کر آتا ہے، شہامت کے سبق لے کر آتا ہے، اور پھر دنیا کے سامنے پیغام عام کرتا ہے. یہ جو عام جگہوں پر جاتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین کے بھائی ابوالفضل العباس سے درس ایثار، درس فداکاری اور درس وفاداری لے کر آنے والے ہیں. اب آپ توجہ کیجیے گا عزیزان کرام، قرآن مجید مالک کریم کا وہ عظیم الشان شاہکار کلام جس کے لیے 4 الگ الگ لفظیں پروردگار نے استعمال کی ہیں. قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے عام بشریت کے لیے، قرآن ہدایت ہے بشارت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. یہ الگ الگ جگہوں پر قرآن مجید نے اعلان کیا. جس طرح سید الشہداء کی ذات ہے اسی طرح قرآن مجید. قرآن کتاب ہدایت، لیکن کس کے لیے کتاب ہدایت ہے؟ اس کے لیے جس کا باطن پاکیزہ ہو، جس کے نفس میں طہارت ہو. اگر کسی کا باطن گندا ہے تو قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت نہیں بن سکتی. اسی طرح امام حسین کی ذات ہے، جس کا نفس طیب و طاہر ہوگا وہ حسین سے محبت کرے گا. تبھی تو غیر مسلم رائٹرز آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے کتابیں لکھی، قد شیعانی الحسین، مجھے حسین نے شیعہ بنایا. 14 صدیوں کے بعد آج غیر مسلم، غیر شیعہ، مسیحی، ہندو برادران امام مظلوم کربلا کی مظلومیت کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں ہو جاتا ہے. امام حسین امام ہدایت کا مشہور معروف فقرہ نبی ختم کا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں نبی خاتم نے کیا بیان کیا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نجات عطا کروں. ام المومنین کے مولا متقیان کے خطبات اس سلسلے میں متعدد. اب امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی علی بن ابی طالب. میں نکلا ہوں تو کس لیے؟ امت پیغمبر کی اصلاح کے لیے. امت پیغمبر کی اصلاح کیسے کریں گے؟ امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے، سیرت نبوی اور سیرت علوی کا اتباع کرنے کے ذریعے. توجہ کیجیے گا، سیرت نبوی کا ایک شاہکار کیا ہے کہ لوگوں کو راہی ہدایت بنانا. مصعب ابن عمیر کی زندگی پڑھ لیجئے، جوان ہیں، جنگ بہت تک آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ماں باپ نے مخالفت کی ہے کہ کیوں پرچم توحید کے تلے جا رہے ہو، کیوں نبوت کا اقرار اور رسالت کی گواہی دے رہے ہو. لیکن مصعب نے اس موقع پر اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، اور جب جنگ احد میں شہید ہوئے پیغمبر کہتے ہیں مصعب کو ان کے لباس میں دفن کیا جائے. پیغمبر فرماتے ہیں ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو مالک نے نور سے بھر دیا. یہی حال ہے مسلم مشاجعی کا. سوچیے آپ، جنگ جمل ہے، امیر المومنین اعلان کرتے ہیں کوئی جو ہمارے مد مقابل والوں کے پاس جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے. پڑھیے آپ تاریخ، کیسے کیسے جوان گزرے ہیں. مسلم مشاجعی جیسا جوان ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دائنا ہاتھ قلم ہوا، بائیں ہاتھ سے قرآن پکڑا، بایاں بازو قلم ہوا، قرآن سینے پر ہے، جامع شہادت نوش کیا. مسلم مشاجعی کی ماں آ کر خدا سے دعا کرتی، خدایا میرے بچے کو حق والوں کے ساتھ شمار کرنا. میرا بیٹا غیر معمولی آیات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. امیر المؤمنین فرماتے ہیں ھذا الفتى ممن حشى الله قلبه نورا، یہی وہ جوان ہے جس کے دل کو مالک نے نور سے بھر دیا. عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو راہی ہدایت بنانا ہے اور خدا سے دعا کرنا ہے خدایا ہمیں وہ ہدایت دے جس کا درس نبی اور اولاد نبی نے دیا. تنہا پیغمبر خاتم نہیں، تنہا امام حسین نہیں، تنہا امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین نہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کرام کے اغراض و مقاصد میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، 3 منشور ہیں. پہلی چیز توحید پروردگار کا پرچار، اور ہر نبی کے دور میں پائے جانے والے گناہ الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجیے جو گمراہیوں کا سلسلہ ہے، جناب شعیب کے دور میں گمراہی کچھ اور ہے،
جناب لوط کے دور میں گمراہی کچھ اور. مثلا جناب شعیب کے دور میں لوگ اقتصادی گمراہی کے شکار تھے. خرید و فروخت میں کم تولتے تھے. تولنا 1 کلو ہے لیکن تولتے تھے 700 گرام 800 گرام. تو اس دور کے گمراہوں کے لیے ہادی کون بنا؟ شعیب پیغمبر. جناب لوط کے زمانے میں لوگ جنسی گمراہی کے شکار تھے. اور آج بھی جوانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جنسی براہروی جو عام ہو چکی ہے، جدت کے نام پر، فیشن کے نام پر، ترقی یافتہ دنیا کے نام پر نئے نئے وسائل آ گئے. فطرت کے تقاضوں کے برخلاف جنسی خواہشات کی تسکین فراہم کرنے کے بہت سارے وسائل. آپ جا کر دنیا کے ممالک میں دیکھیے، آپ ترقی یافتہ ممالک میں جا کر جائیے، دیکھیے مظاہر ترقی یافتہ ہے لیکن تنزلی کا شکار، عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں. اعلان جناب لوط کے زمانے میں قوم جنسی گمراہی کا شکار تھی. تو جناب لوط اپنے زمانے کے لیے ہادی قرار پائے، ہدایت کرنے والے قرار پائے. انبیاء مختلف ہیں لیکن انبیاء کا مشن ایک ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. سورہ بقرہ میں مالک کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. ان کا مشن ایک ہے، توحید پروردگار کا پرچار. سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک جیسے گناہ کی کوئی معافی نہیں. یہی وجہ ہے قرآن مجید جو اللہ کی کتاب قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی، آپ پڑھیے، اللہ جب اپنے حبیب کو اپنا مخاطب قرار دیتا ہے تو لہجہ بہت متین، بہت نفیس، بہت حسین. جیسے ایک عاشق اپنے معشوق سے، ایک محبوب اپنے محب سے، ایک حبیب اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے. لیکن 3 مقامات وہ ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جہاں لہجے میں تندی پائی جاتی ہے. لہجہ سخت ہے. کریم پروردگار کے لہجے میں سختی. پہلا مرحلہ توحید پروردگار کا. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے پیغمبر، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال حبط کر دیے جائیں گے. کوئی گنجائش نہیں ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب عزا کے نام پر، ولایت کے نام پر، اہل بیت کے نام پر اگر کہیں شرک کا شائبہ پایا جا رہا ہے تو پروردگار معاف کرنے والا نہیں ہے. البتہ ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا. اور معصوم فرماتے ہیں کم عقل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کو انجام دے. جو کیجیے گا، اگر ہم نمازیں پڑھیں، گھر میں مغرب نماز 3 منٹ میں پڑھتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد وہی نماز ہماری 6 منٹ کی ہو جائے، تو کل قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا تم نے جس کے لیے پڑھا تھا تم اسی سے ثواب حاصل کرو، اور جس کو دکھانے کے لیے پڑھا تھا وہ خود دوسروں کی صف میں کھڑا ہوا ہے حیران اور پریشان. شرک کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری وہ جگہ جہاں لہجے میں تندی ہے وہ ہے مرحلہ قرآن مجید. سورہ حاقہ کو لئیے گا. فَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اے پیغمبر، اگر آپ نے قرآن مجید میں تحریف کی، خدا کی قسم مالک کہتا ہے ہم آپ کو محکم گرفت میں لے لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ. ہم آپ کی شہرگِ حیات کو کاٹ دیں گے. لہجہ کتنا سخت ہے، کتنا تند ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے اعلان ولایت امیر المؤمنین کا مرحلہ، جس پر ہم اور آپ جتنا ناز کریں کم ہے. کیا عظیم دولت اللہ نے دی ہے. پروردگار فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اسے پہنچا دیجیے. جس حکم کا آپ سے تقاضا، وہ حکم کیا ہے؟ حکم اعلان ولایت امیر المؤمنین. یہ 3 مقامات وہ ہیں جہاں لہجے میں تندی ہے. تمام انبیاء کرام کا مشن کیا ہے؟ کہ توحید پروردگار کے پرچار کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اور اس توحید کی راہ میں انبیاء کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. مثلا ایک جناب ابراہیم کو مد نظر رکھیے، منو لکڑیاں جلائی گئی ہیں، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ موحد ہیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ کو اللہ کی طرح مانو تو تمہارے پائسبات میں لغزش پیدا نہیں ہوگی. اور تاریخ میں بے شمار نمونے مل جائیں گے. انبیاء کرام، جناب ابراہیم دوش فضا پر سوار، منجنیق میں ہے، آسمان سے فرشتہ آیا، حل لک حاجہ، ابراہیم کو ضرورت کا اما الیک فلا. حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں. کس سے کہا؟ علم ہو بحالی حسبی من سوالی. رہنما وہ ہے تو منزل وہی دکھائے گا، نا خدا وہ ہے تو ساحل وہی بتائے گا.
پروردگار نے جب راہ توحید میں ابراہیم کا ثبات قدم دیکھا تو آواز دی یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کی پیغمبر بن جا۔ اور پھر حکیم محمد علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ جو باطل حیوانوں پر چوکھٹوں پر جانے کے بعد جب ہسائی ہو رہی ہے، کس لیے ہوگا کیا؟ ذات خدا سے اگر توکل و اعتماد کے مرحلے سے گزرتے ہوئے تم اپنے آپ کو راہ توحید پر ثابت قدم رکھو گے تو دنیا کے ظالم و جابر اپنے ایوانوں میں دفن ہو جائیں گے اور تمہارا نام رہتی دنیا تک امر رہے گا، سنہری حرفوں میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا۔ پہلا مرحلہ ہے انبیاء کرام کا توحید۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت۔ یہ بہت اہم ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں میں کل کسی نے دیکھا ہے، آج مستی کر لینے دو، نہیں کل ہی دیکھنا ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا یا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کے رسول کی سنت و سیرت تمہارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھو اور یوم القیامہ، یوم آخرت، یوم معاد پر بھروسہ رکھو۔ تمام انبیاء نے معاد کا کانسیپٹ پیش کیا۔ قیامت ایک بیس ہے، 1400 آیات ہیں قرآن مجید میں اس موضوع کے تحت، یہاں تک کہ مالک سورہ مطففین میں کہتا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو ایک دن زندہ کیا جائے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز وہ تاکید ہے تمام انبیاء کرام کی، توحید، توحید کے بعد معاد۔ تیسری چیز وہ ہے عمل صالح، نیک عمل، جو بھی کرو قربتاً الی اللہ انجام دو، جو عمل انجام دو اللہ کی رضا کے لیے انجام دو۔ قرآن مجید میں 50 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے عامل الصالحات کا لفظ۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ توحید، معاد اور عمل صالح۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں بعض جہاد سے مشترک پہلو پائے جاتے ہیں۔ انبیاء کے کاموں میں کیا ہے؟ توحید کا پرچار، توحید کے ساتھ معاد یعنی قیامت کا پرچار، اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کی دعوت۔ بعض دیگر مشترکات ہیں انبیاء اور ائمہ اطہار میں، مثلا معاف کر دینے کا جذبہ۔ سوچیے جناب یوسف اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 کیا ہے؟ لا تثریب علیکم، کوئی تمہارے پر جرم عائد نہیں ہوتا ہے، تمہارا پروردگار تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ آگے بڑھیے، پیغمبر خاتم کو آپ دیکھیے تو پیغمبر خاتم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو معاف کیا، نہ جانے کتنوں کو معاف کیا نبی خاتم نے۔ امام حسین کو دیکھ لیجئے، امام حسین نے حر کو معاف کیا، اور جب حر جیسا خطاکار عزم حسینی میں آیا ہے تو یقین جانیے تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ کہیں پر امام حسین نے آنے والے حر سے کہا ہو تم ہی ہو، تمہاری وجہ سے ہمیں گھیر کر لایا گیا، تمہارے ہی سبب ہمارے بچوں کی سزائے آتش بلند ہے، تمہاری سبب ہمارے جوانوں کو مارا جائے گا۔ نہیں، بلکہ حر کو کمال اشتیاق کے ساتھ اپنے گلے سے لگایا اور آواز دی انت حر فی الدنیا والآخرہ، اتنا اچھا نام رکھا ہے تمہاری ماں نے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی تمہارے یہاں آزادی میں ہے۔ تو پہلا جذبہ کیا ہے جو مشترک ہے؟ وہ ہے معاف کر دینے کا جذبہ۔ اسی طرح دوسرا جذبہ اور دوسرا مشترک پہلو جو انبیاء اور ائمہ اطہار کیا ہے وہ ہے عبادت اور بندگی خدا کا جذبہ۔ آپ جناب یحییٰ کی زندگی پڑھیے، یحییٰ کون سے پیغمبر ہیں؟ یاد خدا میں یحییٰ اس حد تک گریا کرتے تھے، توجہ کیجیے گا، کہ جب آپ کے پدر بزرگوار جناب زکریا عذاب پروردگار کا تذکرہ کرتے تھے اور یحییٰ کے کانوں میں یہ خطبہ پہنچتا تھا تو یاد خدا سے گریا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حتیٰ علماء نے لکھا ہے جب جناب زکریا خطبہ دیتے تھے، اگر جناب یحییٰ آ جاتے تھے تو اپنا موضوع سخن تبدیل کر دیتے تھے۔ یاد خدا میں گریا کرنا بندگی ہے پروردگار۔ اب آپ سوچئے کہ خود امام حسین کی زیارت کا فطرہ کیا ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل، تمام انبیاء کرام کے وارث کسے قرار دیا گیا؟ سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو عبادت ایک ہے، ایک خدا کی عبادت ہے، ممکن ہے عبادت کے طریقے میں فرق ہو۔ جناب یوسف بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کا طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ امام حسین بھی کہتے تھے انی احب الصلاۃ
مجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے. اب آپ ذرا سا تاریخ کا جائزہ لیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا مسلمانوں نے ایک عرصے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی. حتیٰ اوائل اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں اور لشکر اسلام کے سپاہی شہید ہوئے، انہیں کس طرف دفن کیا گیا؟ بیت المقدس کی جانب. پھر جب حکم پروردگار آیا کہ اب تمہیں اپنے قبلے کو موڑنا ہے، رخ موڑ لو، تو جو منافقین ٹائپ کے لوگ تھے، ان کا توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، انہوں نے اعتراض شروع کیا کہ آخر پہلے والا صحیح تھا یا یہ والا صحیح تھا؟ توجہ کیجیے گا، اگر وہ صحیح تھا تو یہ کیوں؟ اگر یہ صحیح ہے تو جنہوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے ان کا کیا ہوگا؟ اس موقع پر آواز قدرت آئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. بحث اس سے نہیں کہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے، بحث اس سے ہے کہ خدا کی ذات پر تمہارا ایمان کیسا ہے. صرف قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو اللہ کی رخ کی جانب تو نماز کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے ہو. عزیزان گرامی، انبیاء کرام ائمہ اطہار من جملہ امام حسین آئے ہیں انحرافات سے لوگوں کو بچانے کے لیے. آج دور غیبت میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر سماج میں، ہمارے عوام میں، ہمارے مؤمنین میں کہیں انحراف پایا جائے تو ہم متوجہ کریں بھائی یہ بدعت ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، یہ کل تک ہمارے بزرگوں نے تہذیب اعضاء میں شامل نہیں کیا، آپ کیوں نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، کیوں نئے نئے ایجادات کو پیش کر رہے ہیں. تو یہی پیغمبر نے فرمایا ہے ظہرت البدع فی امتی فلیدھر العالم علما ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ. اگر نئی نئی چیزیں دین میں دین کے نام پر شامل ہونے لگے تو پھر اب مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو آ کر آگاہ کرے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تمہاری خود ساختہ شریعت ہو سکتی ہے، اور اس سے بچانے کی کوشش کرے. اگر کوئی عالم خاموش رہے تو پیغمبر کہتے ہیں ایسے عالم پر اللہ کی لعنت. انحرافات کے مختلف اقسام، یہ انحرافات کبھی عقائد میں پائے جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جتنے شعراء لفظ نصیری کے ساتھ کسی شعر کو پڑھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کسی عالم سے اس شعر کی تصحیح کرانا چاہیے. آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنے شعراء نے کتنے اشعار کہے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے امیر المؤمنین کی الوہیت کا اور خدائی کا کہیں نہ کہیں سے تصور، کہیں نہ کہیں ذات خدا کی شان میں جسارت کا پہلو پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے. اور ہیں ایسے افراد جو معتبر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں لیکن اپنے اشعار کی تصحیح کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں اور درد کو کرواتے ہیں. انحرافات کبھی عقائد میں پائے جاتے ہیں. سوچئے قوم کو سالہ پرست ہو گئی تھی، جناب موسیٰ واپس آئے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں انکم قوم تجہلون، یہ جو تم گائے کی پرستش کر رہے ہو یہ تمہاری جہالت کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے کہ تم خدا ہے یکتا کو چھوڑ کر کے گائے جیسے جانور کے سامنے اپنے سر تسلیم کو کم کر رہے ہو. عقائد میں انحرافات پائے جائیں تو انبیاء کا کام ہے لوگوں کو روکنا، اور کبھی یہی انحرافات انسان کے رفتار و کردار میں پائے جاتے ہیں. ابھی فرض کیجئے ایک جوان اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، ایک جوان کسی عالم کا احترام نہ کرے، ایک جوان کسی محلے کے بزرگ کا احترام نہ کرے، تو اس کا مطلب اس کے رفتار و کردار میں انحراف پایا جا رہا ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور کبھی یہی انحراف انسان کی گفتار میں پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے آنے والوں میں یہ سارے انحرافات پائے جاتے تھے. ان کے عقائد میں انحراف تھا، ان کے رفتار و کردار میں انحراف تھا، ان کی گفتار میں انحراف تھا. سن لیجیے، وقت زیادہ ہو گیا مجھے احساس ہے. مثلا عقائد میں انحراف. اب آپ سوچئے پیغمبر خاتم نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا لیکن لوگوں نے اعلان ولایت کو فراموش کیا، ولایت کے مقابلے میں خلافت کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر خلافت ہوتے ہوتے بنی امیہ تک پہنچی. بنی امیہ میں جب معاویہ تک پہنچی، معاویہ کے بعد ابو سفیان میٹنگ میں بیٹھتا ہے خلافت سوم کے دور میں، اور جب نابینا ہو چکا ہے تو کیا کہتا ہے ابو سفیان؟ جب خلافت کی گیند ہمارے پالے میں آ ہی گئی ہے تو خبردار اسے اب باہر مت جانے دینا. یزید جیسا فاسق فاجر، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، شراب پینے والا، بندروں سے کھیلنے والا، بد کردار، عیاش، بدماش، مکار، فریبکار، مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے غسیل الملائکہ حنظلہ کے بیٹے جب مدینے واپس پہنچتے ہیں شام کی سرزمین سے تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ حق ہے کہ تم مسلمانوں پر اللہ پتھر جیسا عذاب نازل کرے. تم نے
ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنا رکھا ہے جو کھلا کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ عقائد میں انحراف کیا تھا کہ یزید جیسا انسان فاسق و فاجر اس دور کے مسلمانوں کا آقا بنا ہوا، ان کے رفتار و کردار میں کیسا انحراف پایا جاتا تھا، کیسا۔ اب ایک مثال لیجیے عبداللہ ابن حوزہ کی، پڑھیے تو تاریخ کربلا۔ عبداللہ ابن حوزہ کون ہے؟ صبح عاشور جب امام حسین نے پشت خیمہ پر خندق کھودی، اس میں آگ جلائی تاکہ دشمن پشت خیمہ سے آ کر کے حملہ نہ کر سکے، یہی عبداللہ ابن حوزہ ہے جو آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کی شان میں جسارت کرتا ہے، رفتار و کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے۔ آنے کے بعد کہتا ہے حسین جلدی نہ کرو، ذرا صبر کرو، ٹھہرو، ابھی دیکھنا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن حوزہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ فرزند رسول، نواسہ رسول امام حسین سے۔ اور سنے گا کیونکہ تاریخ کی حقیقت ہے، وگرنہ انسان کا وجود لرز اٹھتا ہے، کہتا ہے ماذ اللہ خاکم بدھان کہ امیر واصل جہنم ہو جاؤ گے۔ کس سے؟ قسیم النار والجنہ، امیر المؤمنین کے لال حسین ابن علی سے، جو سید شباب اہل الجنہ ہے۔ اس موقع پر امام حسین نے اس کے حق میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا کی، اللہم خذہ الی النار، خدایا عبداللہ ابن حوزہ کو جہنم کے سپرد کر دے۔ اور جب واپس جا رہا تھا اس کی سواری نے سرکشی کی، نتیجے میں امام حسین کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور یہ واصل جہنم ہوتا۔ ایسے پرآشوب دور میں امام حسین نے کربلا میں اپنا قدم رکھا ہے۔ آج کے دور میں کیا انحرافات نہیں ہیں؟ کیا سیٹلائٹ چینلز کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ایجنسیز کام نہیں کر رہی ہیں؟ کیا لٹریچر کام نہیں کر رہا ہے؟ کیا مذہبی بزم میں آنے والے عزا کے نام پر، ولایت کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، دین کے نام پر جوانوں کی فکروں کو منحرف کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ ہم کیا سیٹلائٹ چینل دیکھنا چھوڑ دیں؟ ہم کیا نیوز پیپر پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہم کیا لوگوں کی باتوں کو سن؟ ہاں، اگر شعور نہیں ہے تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر بات نہیں سننی، ہر بات نہیں پڑھنی۔ امام سجاد نے فرمایا، قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جب تک یقین کامل نہ ہو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، صرف نام حسین پر رنگین پوسٹر دے کر کے، بڑے بڑے القاب و خطابات دے کر کے مت دوڑ جائیے۔ مولا حسین کی مجلس ہے میں شریک ہونا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ غور کر لیجئے، فراز منبر پر آنے والا فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے آ رہا ہے؟ اور اتنی تو شناخت ہونی چاہیے، اتنی معرفت ہونی چاہیے۔ تو انحرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انحرافات سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمارے سماج کو کرنا ہے، عام عزاداروں کو کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ان کانوں کو حق سننے کا عادی بنانا پڑے گا۔ ہم حق نہیں سننا چاہتے۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ جب مجلس پڑھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ سرفراز نے لکھنؤ کے مومنین نے مجھے بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے، لیکن بعض جگہوں پر ہوتا ہے کیونکہ کان حق سننے کے عادی نہیں ہے، زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا مجھ سے آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے بیان کروں صرف ایک روایت، مثلا طبری، کتنا پرانا منبع اور ماخذ ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب، تقریباً آج سے 1100-1200 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ 310 میں طبری کی وفات ہوئی ہے۔ جہاں اہل سنت طبری کی تاریخ سے استنباط کرتے ہیں، وہی ہم شیعہ بھی تاریخ کربلا کو حاصل کرنے کے لیے معتبر ترین منابر اور مآخذ میں ایک منبع طبری کی تاریخ کو قرار دیتے ہیں۔ طبری نے کیا لکھا ہے کہ امام حسین روز عاشور اپنے ایک لاحق نامی گھوڑے پر سوار ہوئے، توجہ کیجیے گا، یہ بعض جگہوں پر معذرت کے ساتھ 18 شبیہ ذوالجلال کی زیارت، دو بھائی کیا جتنے بنی ہاشم میدان کربلا میں تھے سب سوار تھے؟ کیا سب کی سواریوں کا نام ذوالجنا تھا؟ ذوالجنا تو ایک گھوڑے کا نام تھا امام کے، امام کے چند ایک گھوڑے تھے، ان میں ایک گھوڑے کا نام کیا تھا؟ لاحق۔ لیکن ہم نے تو بس چونکہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہمیں دکھانا ہے، ہماری انجمن بڑی ہے، ہمارا گاؤں بڑا ہے، ہم پیسے والے ہیں، لہٰذا ہم نئی چیزوں کو شامل، جو کل تک ہمارے یہاں نہیں تھا وہ شامل ہو رہا ہے دین کے نام پر، عزاداری کے نام پر۔ اور افسوس ہوتا ہے علماء جاتے ہیں، خطبہ جاتے ہیں، ذاکرین جاتے ہیں، واعظین جاتے ہیں، شعراء جاتے ہیں، ناظم حضرات جاتے ہیں، کوئی ایک نہیں بولتا ہے۔ ڈر ہے آئندہ بلایا نہیں جائے گا، ڈر ہے میزبان ناراض ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، امام حسین اس پر سوار ہوتے ہیں، دشمن کے مقابل میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اسمعوا قولی،
میری باتوں کو غور سے سنو. وَلَا تَعْجِلُونِي، عجلت سے کام مت کرو، جلد بازی مت کرو. حَتَّىٰ أَعِدُكُم بِمَا يَحِقُّ لَكُمْ عَلَيَّ، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو میرا تم پر حق ہے. میں امام ہوں، میں حجت خدا ہوں. وَحَتَّىٰ أَعْتَذِرُ إِلَيْكُم مِّن مَّقْدَمِ عَلَيْكُم، میں بتاؤں تو کہ آخر میں کیوں یہاں آیا ہوں، کربلا میں آنے کا مقصد کیا ہے. فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي وَأَعْطَيْتُمُ النِّصْفَ كُنتُم بِذَلِكَ أَسْعَدَ، اگر تم نے میری باتوں کو سن لیا، میری باتوں کی تم نے تصدیق کی، تو تم یقیناً کامیاب ہو، سعادت مند ہو، کامران ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ وَإِن لَّمْ تَقْبِلُوا مِنِّي الْعُذْرَ وَلَمْ تُؤْتُوا النِّصْفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اگر تم نے انصاف نہیں دیا، تم جانو، تمہارا خدا جانے. امام نے آ کر کے دشمن کے مقابل میں اپنی بات کو بیان کیا. جب امام عالی مقام روز عاشور دشمنوں سے خطاب کر رہے تھے تو اس موقع پر شمر ہے جو درمیان سے اٹھتا ہے، شمر ملعون، کتنا بڑا جفاکار ہے، لعنت اللہ تعالیٰ علیہ. انحرافات سے بچنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ انسان حق سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائے. کربلا میں شمر جیسے افراد نے حق نہیں سنا. جیسے ہی امام نے نصیحت آمیز لہجہ کہا ہے، اختیار کیا ہے، باتیں کی ہیں، شمر کہتا ہوا یعبد اللہ علی حرف ان کان یدری ما تقول. حسین تو وہ ہے جو شک و شبہے کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جن کے گھر میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہوں، جن کے گھروں سے تسبیح و تحلیل پروردگار کی آوازیں بلند ہوتی ہوں، جو میدان کربلا میں آواز دے انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے. شمر ملعون کہتا ہے ان کی نمازوں میں، ان کی عبادتوں میں شک و شبہ پایا جاتا ہے. جیسے ہی شمر نے یہ بات کہی، فوراً حبیب ابن مظاہر، اب سمجھ آیا کہ کیا عظمت ہے جناب حبیب کی، قبر جدا بنی ہوئی ہے. حبیب ابن مظاہر بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ انی لاراک تعبد اللہ علی 70 حرفا، تم امام حسین کے بارے میں کہتے ہو، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری عبادت 70 شکوک و شبہات کے ساتھ انجام پاتی ہے. تمہارا پورا وجود اشکال و اعتراض کے ہمراہ میں، تم فرزند رسول کے مقابلے میں زبان درازیاں کر رہے ہو. عزیزان گرامی، پہلی راہ انحراف سے بچنے کی کیا ہے کہ ہمیں اپنے کانوں کو حق سننے والا بنانا پڑے گا. آج جوان شادی شدہ زندگیوں میں اختلافات کو ہمیشہ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے جوان مراجعہ کرتے ہیں، شباب صاحب دل ٹوٹتا ہے، میں بھی جوان ہوں لیکن شادی تھوڑا سا وقت سے ہو گئی تو تجربہ بھی ہے اور مشاہدات اور مراجعات. کیوں آخر گھر گھرانے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے بہو کو ساس کا ٹوکنا پسند نہیں. کبھی کبھی میاں بیوی آپس میں الجھ جاتے ہیں. کیوں؟ مرد سوچتا ہے ہم تو مرد ہیں، خاتون کیسے بول رہی ہے، جبکہ جناب زینب کبریٰ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صرف مرد عقل مند ہو یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے خاتون ہو، صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی ذات ہو، لیکن اس کے ہاں عقل مرد سے زیادہ پائی جاتی ہے. زینب عقیلہ ہے، اس خاندان کے لیے عقیلہ ہے جہاں عقیل جیسا نسب شناس پہلے سے موجود ہے، جو نقش کف پاک کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کس قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا انسان یہاں سے گزرا ہے. تو عزیزان گرامی، حق سننے والا ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے راہ خدا میں تلاش، کوشش، صحیح محنت، مشقت، مجاہدت. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت پڑھیے گا. جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے راستوں کو ان کے لیے ہموار کر دیں گے. اب یہ تلاش و کوشش فکری ہوگی، عملی ہوگی، علمی ہوگی، اعتقادی ہوگی. جس راہ میں بھی اللہ کے لیے تلاش و کوشش کی جائے، اس راہ میں تلاش اور کوشش انسان کے لیے الہی بن جائے گا. ایک اور چیز ہے، اگر انحرافات سے بچنا ہے تو ہمیں مشورہ والا اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. یقین کیجیے روزانہ ایک آدھ فون استخارے کے لیے آ ہی جاتا ہے. ہمیں نہیں ملا یا کم ملے ایسے افراد جنہوں نے اپنے کاروبار کے لیے، جنہوں نے اپنی تعلیم کے لیے، جنہوں نے اپنے نظام زندگی کے لیے مشورہ طلب کیا. کم ہے ایسے افراد، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے. ہر بار علماء نے بیان کیا ہے کہ بھائی مشورہ کرو، مشورہ، اور مشورے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے شاوروا فی الامر، مشورہ کرو. امیر المؤمنین فرماتا ہے الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے. مثال کے طور پر
عدی ابن حاتم، حاتم دائی کا بیٹا ہے، رسول کے پاس آیا ہے کس کے مشورے سے؟ ان کی بہن لے کر آئی ہے پیغمبر خاتم کی خدمت میں. ایک بہن نے اپنے بھائی کو شمع رسالت کا پروانہ بنا دیا. جناب شعیب کی بیٹیوں نے کیا جناب شعیب کو مشورہ نہیں دیا ہے؟ صرف نسبت سے تعلق ہے، بیٹیاں ہیں لیکن نبی کو مشورہ دیا ہے. ہشام ابن حکم پہلے سے امام صادق کو قبول نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہشام ابن حکم جو ایک انحرافی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے چچا ہیں جو امام جعفر صادق کے بعد تو عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، جو تمہیں مشورہ دے اس کے راستے پر چل پڑو تاکہ تم واقعی معنی میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ. البتہ ہر مشورہ دینے والا نہیں، بلکہ وہ جس کے ہاں تیز ہوشی پائی جائے، جس کے ہاں واقعی معنی میں دین کا شعور پایا جائے، جس کے ہاں دنیا کے دستور کی رعایت پائی جائے، تو جانتا ہو دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی کس بات سے خوش ہوں گے، اولاد پیغمبر کس بات سے ناراض ہوں گے. اور پھر جو ہمارے لیے قرآن مجید نے ایک الہی دعا پیش کی ہے، ہمیں اور آپ کو دعاؤں کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. بالخصوص قنوت میں قرآنی دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی. ان دعاؤں میں ایک دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. 2 مہینے 8 دن مسلسل امام حسین کے درد سے وابستہ رہے. دھیرے دھیرے ایام اعضاء ختم ہو جائیں گے، تو اب ہماری دعاؤں میں بڑھ جانا چاہیے، کثرت آ جانی چاہیے. خدایا ان 2 مہینے 8 دنوں میں جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہمیں دین کی باتیں معلوم ہوئی، جو کچھ امام حسین سے ملنے والے دروس ہم تک پہنچے ہیں، خدایا ان دین کے تعلیمات پر ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق کر عمل فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم نے 2 مہینے 8 دن دین کی پابندی کی ہے، اپنے آپ کو حسینی بنایا ہے، حسینی اقدار کا پاسباں بنایا، اور پھر جہاں ایام اعضاء رخصت ہوئے وہاں پھر سے ہم دنیا کے راہی بن جائیں اور دین کو خیر بات کریں. ایک روایت سن لیجیے، بات کو تمام کرو. ان مجالس اعضاء کی جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. ضروری نہیں کہ آپ مولوی صاحب کو بلائیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ تبرک میں بریانی ہی کھلائیے. البتہ اللہ نے اگر دیا بسم اللہ، بسم اللہ، حد اقتدار میں رہ کر کے جو ممکن ہو وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ ضروری ہے کہ گھر میں فرش عزائے حسین کا اہتمام کیجیے. صرف ایک روایت بات کو تمام کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہمارے بزرگ سوچیے، کچھ کاروباری افراد ہیں، کچھ آفس والے ہیں، کچھ کو صبح میں پھر آفس جانا ہے، کچھ اسکول جانے والے ہیں، یہ ایام اعضاء ماہ رمضان جیسی برکت رکھنے والے ہیں. ماہ رمضان کے لیے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ انفاس قوتی ہے تسبیح، نو قوتی ہے عبادت. تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، تمہارا سو جانا عبادت پروردگار ہے. یہ جو ہم اور آپ فرش اعضاء پر رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام فرماتے ہیں نفس المحموم لذل من التسبیح وہمہ لنا عبادت. تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے فرش عزائے حسین پر، اور تمہارا ہمارے غم میں آنسو بہانا، ایک سرد آہ کھینچنا عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے. یہ جو ہم اور آپ کربلا نہیں جا سکے ہیں، صرف اور صرف ایک مرتبہ دل میں یہ بات آ جائے کہ شمدی ان خوش قسمت زائرین میں ہوتے جو ان دنوں نجف سے پیدل کربلا جا رہے ہیں. یقین جانیے وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر حسینی کو کربلا جانے کے بعد ملتا ہے. اب جذبہ پیدا کرنا ہوگا. روایت سن لیجیے، بات کو تمام کر. روایت معتبر کتاب ہے حق صاحب ذخائر الافہام عن عبداللہ بن داؤد عن ثقات عن ابن عباس قال. جناب ابن عباس سے روایت، وَإِذَا بِجِبْرَائِيلَ الْأَمِينَ حَبَطَ مِنَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ. جناب جبرائیل آتے ہیں نبی آدم کے پاس، العلی العلیٰ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام. خدا کریم نے، خدا عزیز نے، خدا علی نے آپ کی خدمت میں تحفہ سلام بھیجا ہے. ویقول لک، اور آپ سے یہ فرمایا ہے فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِي إِنِّي لَأَخْلُقُ لِفَاطِمَةَ شِيعَةً طَاهِرِينَ مُطَهَّرِينَ. میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے شیعوں کو پیدا کروں گا جو خود طاہر ہوں گے اور دوسروں کو طیب و طاہر بنانے کی صلاحیت دوں گا، جو پاک و پاکیزہ ہوں. يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ عَلَىٰ عَزَائِ الْحُسَيْن، جو اپنے مال کو عزائے حسین پر قربان کریں گے. وَأَرْوَاحُهُمْ عَلَىٰ زِيَارَتِهِ،
جو جسمانی اعتبار سے زیارت حسین تک نہ بھی پہنچ سکیں ان کی روحیں کربلا تک پہنچے. جیسے ہمارا اور آپ کا جسمانی وجود تو نہیں پہنچ سکا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا تصور، ہمارا معنوی وجود کربلا کی سرزمین کی سیر کر رہا ہے. اس کے بعد جناب جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وَيُقِيمُونَ عَزَاءَهُ فِي مَجَالِسِهِمْ، کہ شیعہ فاطمہ الزہرا کے حسین کی یاد میں مجالس عزا برپا کریں گے. وَيَسْبِقُونَ الدُّمُوعَ، آنسو بہائیں گے. وَيُقَلِّلُونَ الْحُجُوعَ، ان کی نیند حسین کے غم میں کم ہو جائے گی. واقعی میں آپ لوگ تو پھر بھی سو جاتے ہیں. بعض کم فکر اور تھوڑا سا جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، کم ظرف قسم کے، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں ان کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد پیسہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے واقعی میں، آپ علماء کی جانفشانیوں کو تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. کتنی زحمت ہے، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، ادھر سے ادھر سفر کرنا ہے. دسیوں ہزار کلومیٹر کا سفر ہم جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم نے کیا ہے ان چند دنوں میں. جو بزرگ علماء ہیں، جو بزرگ خطبہ ہیں، ان کی قربانیوں کا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہ رات میں سونے کا پتہ ہے، نہ دن کے کھانے کا پتہ ہے، نہ رات کے کھانے کا پتہ ہے، کچھ نہیں. گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. کیا فرمایا جناب جبرائیل نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے شیعوں کے لیے اللہ ایسے مواقع فراہم کرے گا جب حسین کی یاد میں ان کی نیند کم ہو جائے گی. لیس لہم من ذلک رجوع، جو اس کے بعد اپنے الٹے پاؤں واپس نہیں آئیں گے. الا ومن انفق درہما علی عزائہ وزیارتہ تاجرت لہ الملائکہ الی یوم القیامہ. یاد رکھو اگر کوئی ایک درہم نام حسین پر خرچ کرے گا تو تا صبح قیامت ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار اس کی جانب سے اللہ سے تجارت کریں گے. ہم اور آپ تجارت کریں تو اس کا فائدہ کچھ اور اگر ملائکہ ہماری نعمت میں اللہ سے تجارت کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندازے کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے. اس کے بعد مالک کہتا ہے وَيُعْطِي بِكُلِّ دِرْهَمٍ 70 حَسَنَةً وَبَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ. ہر درہم کے عوض پروردگار 70 نیکیاں لکھے گا اور ہر درہم کے عوض پروردگار جنت میں ایک محل بنائے گا. اس کے لیے اس کے لیے تو نام حسین پر مجالس عزا کا اہتمام کرے گا. لہٰذا میں گزارش کروں گا گھر میں فرش ادا کا اہتمام ضروری ہے. ہرگز ضروری نہیں کہ آپ مولوی صاحب کو بلائیے، ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل محلہ کو بلائیے. نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور جیسے عام مجالس میں اہتمام ہوتا ہے، پیش خانی، سوز خانی، مرثیہ خانی، پھر خطابت، پھر نوحہ، پھر زیارت، پھر تبرک تقسیم کرنا. یقین جانیے جب ہمارے گھروں میں یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہونے لگیں گی جہاں گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، وہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اہل خانہ کو مجلسوں میں بیٹھنے کی تمیز اور تہذیب دی آ جائے گی. آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں. خدایا ہم سب کو دین فہمی اور عام فہمی کا بڑا فہمی کا شکر نصیب فرما، ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد عزیزان گرامی. میں چند جملے مسائل کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تقریباً مستقل آپ تھوڑا مساف ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید 4-6 مجلسیں تو سرفراز دینا رہی ہوں. پیش کروں آپ کے سامنے ایام 40. بس 2-3 منٹ سن لیجیے، شاید ایک قطرے اشک نکل جائے جو رجال کے سامان فراہم کر دے. جب امام سجاد کو یزید نے اپنے دربار میں بلایا ہے اور لکڑی بڑی جدا کی ہے اور رہائی کی نوید سنائی ہے تو جناب زینب در خیمہ پر در زندان پر اور امام سجاد سے سوال کرتی ہے بیٹا سید سجاد خیریت؟ امام سجاد کہتے ہیں کہ اماں یزید نے ہمیں اختیار کیا، ہم چاہیں تو یہاں رہیں اور چاہیں تو مدینے واپس کریں. یہ مجالس عزا آرزو زینب الکبریٰ ہے. جناب زینب نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کیا، یزید سے کوئی مقام خالی کرا ہے جہاں اپنے ماجائے. اب آپ سوچیے ہم جیسے گنہگار سے طالب علم مصائب امام حسین بیان کرتا ہے تو آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں. جہاں ذاکر سید سجاد زینب کبریٰ ہو وہاں کیا عالم رہا ہوگا. اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی مصیبتوں کو جب اپنی ہستیوں نے بیان کیا ہوگا تو شام
مکان خالی کرایا، سیدہ کا اہتمام کیا گیا۔ اب جناب زینب فرماتی ہیں سید سجاد یزید سے کہو سواریوں کا انتظام کرے، ہمیں مدینے واپس جانا ہے۔ بس ایک بیچاری ماں کا غم پیش کرنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے ربا میں فستن کربلا میں امام حسین شہید ہو چکے ہیں، ششماہا مجاہد طبیب اثر کربلا میں دفن کیا جا چکا ہے، زندہ شام میں 4 برس کا کم سے کم سواریاں آمادہ ہیں۔ جناب زینب نے نکل کے دیکھا، کیا دیکھا؟ رنگ برنگے کپڑوں سے مہمینے آمادہ ہیں۔ امام سجاد سے جناب سکینہ کہتی ہیں ان سے کہہ دو اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد الزہراء، ان سے کہہ دو کہ ان سواریوں کے لباس کو تبدیل کر دیں، رنگ برنگے کپڑے ہٹا کر کے سیاہ لباس کر دیں، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے ہم اولاد الزہراء کے عزادار ہیں۔ سواریاں آمادہ ہے، بیویاں سوار ہو رہی۔ امام سجاد نے سوال کیا کیا سب سوار ہو گئے؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد بھابی رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ امام سجاد نہیں، کھلا کرو ناتواہ کمزور، اپنی کمر کو تھامے ہوئے زندان شام کے گوشے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں رباب اپنی کمسن بچے کی لہر کو اپنے سینے سے اس طرح لگائے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ زینب آگے بڑھی، بھابی رباب سواریاں آمادہ ہے، مدینے چلنا ہے۔ رباب طلب گئی، اے شہزادی رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میرا شوہر کربلا میں مارا گیا، میرا علی اصغر کربلا میں دفن کیا گیا، میری لاڈلی سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ یہی وجہ ہے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، جب تک رباب زندہ رہی، رباب نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب تک زندہ رہی رباب سائے میں نہ بیٹھی، اور جب امام سجاد نے بلند کیا روح قدم سری سے پرواز کر گئی۔ امام سجاد نے مرثیہ پڑھا، صوفی اماں میری رباب جیسی ماں ہمیشہ کے لیے دار بقا وصل عدم الذین ضرب ایہم طلب من طلبون و انا الیہ راجعون۔ الہی